السلام علیکم ساحل بھائی. How are you? الحمدللہ. So it's been an honor for me کہ میں آج آپ کے سامنے بیٹھ کے یہ سوال کر رہا ہوں because I've heard so much about you. اور پاکستان میں تو I guess کہ بہت سارے جتنے بھی اسکالرز ہیں I've been with them اور I've asked them so many questions regarding our youth because you know آج کل جو ہماری youth ہے they are stuck in this agnostic kind of thing جہاں پہ they are not getting their answers. اور today what I'm gonna do is I'm gonna represent them and I'm gonna defend our case. You can say کہ وہ جو سوال ہیں وہ ریشنل سوال ہے, ان کا جواب نہیں ملتا. ایون if you go to even ذاکر نائک یا حمزہ سورسز, even international scholars, and we have searched so much, مطلب so many questions, but at the end of the day آپ کو irrational سوال ملتے ہیں, یا either آپ کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس پہ فیتھ کرنا ہے, آپ نے بلیف رکھنا ہے, یا پھر سوال ادھر ادھر کر دیے جاتے ہیں, ان کا جواب نہیں دیا جاتا. سو یو بینگ اے سائیکالوجسٹ اور یو ہیو بین ٹو کینیڈا اور آپ نے وہاں سے پڑھائی کی ہے, سو آئی تھنک کہ اٹس این آنر فار می کہ آج میں آپ سے وہ سوال کر سکوں. اینڈ آئی ہوپ سو کہ وہ ساری یوتھ جو اگر دیکھ رہی ہے ہمیں, وہ جو سوال ہے ان کے جواب مل سکیں. سو بیسیکلی میرے 3 سوال ہیں جو آج میں لے کے آیا ہوں, اور دیٹ وڈ بی لائک اوپن کویسچنز, اور اس میں مطلب ایز اے ریلیٹیولی میں کسی ریلیجن کو نہیں کر رہا, میں اوور آل خدا کے اوپر سوال کروں گا. سو دا فرسٹ کویسچن از اباؤٹ فری ول اینڈ پری ڈیسٹینیشن, جو کہ نارملی ایک سوال تو یہ بہت کامن کیا جاتا ہے کہ خدا نے جب دنیا کائنات کو بنایا تو اس نے انسان کو فری ول دی ہے, اور اس نے زور زبردستی نہیں رکھی کسی کے ساتھ. جو بھی انسان کرے گا اس کا یا جنت میں جائے گا, وہ جہنم میں جائے گا, وہ اپنی غلطیوں کے بنا پہ جائے گا, اس کے خدا نے اس کے اوپر کوئی فورس نہیں کیا ہوا. لیکن مائی پوائنٹ از کہ خدا بینگ آؤٹ آف اسپیس اینڈ ٹائم, دا مومنٹ ہی کریٹڈ دس ورلڈ, ہی نیو کہ کون بندہ جنت میں جائے گا یا کون بندہ جہنم میں جائے گا. وہ کیونکہ اس ٹائم اور اسپیس سے باہر ہے تو اس کے لیے قیامت آئے گی نہیں, یا فیوچر کا کوئی ٹینس نہیں بنتا. دا مومنٹ ہی کریٹڈ ہی نو کہ ساحل عدیم جنت میں ہوگا, حنان گیلانی جہنم میں ہوگا, یا جو بھی کہیں کم. تو ویئر واز ہز لو, کہ وٹ واز دا ریزن, کیا وہ بگر گول تھا کہ اس کے باوجود مطلب جب وہ کریٹ کر رہا ہے تو اسے پتہ ہے کہ یہ جہنم میں, یہ جنت میں, یہ مطلب کریٹ کرتے ساتھ اسے پتہ چل رہا ہے, لیکن اسٹل اس نے وہ کریٹ کیا. مطلب سوری ٹو سے, مطلب اٹس ساؤنڈز لائک اے نارسسسٹک اپروچ, کہ ایک بندہ جو ہے اپنے اس کو پروف کرنے کے لیے, پوائنٹ کو پروف کرنے کے لیے کہ میں خدا ہوں اور میرے پاس پاور ہے, اس کے باوجود وہ چیز جو ہے وہ کریٹ کر رہا ہے, اور دیکھ بھی رہا ہے کہ یہ اپنی غلطی سے میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے فری ول دی ہے, اپنی غلطی سے وہ جائے گا جہنم میں یا جنت میں. مطلب اس کے کنٹرول میں تھے جو اس نے ہارمونز دیے, ایٹ لیسٹ جو بھی تھا. اس کے لیے تو انفائنائٹ پاسبلٹیز نہیں تھی نا, اس نے جب پاسبلٹیز دی ہیں یا دماغ میں رکھی ہیں کہ وہ لیفٹ جا سکتا تھا, یہاں سے رائٹ جا سکتا تھا, پورا فلو چارٹ اگر بنتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک فائنائٹ اپرچونیٹی تھی جس کے اندر اس نے رہ کے جانا تھا. اور اپنی غلطی سے اگر وہ کہیں چلا بھی گیا جنت میں یا جہنم میں, تو کہاں اس کی وہ 70 گنا ماں والی چیز آتی ہے, کہاں اس کی وہ رحم دلی یا محبت آتی ہے کہ اس نے اپنے اس پوائنٹ کو اتنا پروف کرنا چاہتا تھا وہ, کہ اس کے باوجود اس نے اس کو کریٹ کیا اور وہ چیک کرنا چاہ رہا ہے ہیومن کائنڈ کو, یا اس نے ٹیسٹ کیا ہے ہیومن کائنڈ کو. Okay. What's the next question? So the next question is basically about کہ خدا جو ہے وہ اٹرنل ہے, ٹھیک ہے. 2 پاسبلٹیز ہے, یا تو اس نے اس خدائیت کو, جسے ہم خدائیت کہتے ہیں کہ اس کے پاس اتنی پاور ہے, یا تو اس نے وہ اچیو کی ہے, یا شروع سے وہ اٹرنل ہے, اس کے پاس وہ پاور ہے. تو مطلب لاجیکلی خدایت وہ اچیو نہیں کر سکتا, بیکاز یہ لاجیکلی ابزرڈ ہوتا ہے, کوئی اچیو کرنے والی بات آ ہی نہیں سکتی خدا کے لیے. تو مطلب وہ اٹرنل ہے. اف ہی از اٹرنل, تو اٹ سیمس ٹو می لائک ہی واز اے کائنڈ آف لکی کہ وہ خدا بن گیا, کہ دا مومنٹ ہی نیو کہ او ہاں میں تو خدا ہوں, اب میں خدا ہوں, میرے پاس پاور ہے اتنی کچھ, تو وائی ڈونٹ آئی کریچر, یا میں چیک کرتا ہوں کہ میرے پاس کیا پاور. وہ گلیکسیز بنا رہا ہے, وہ یونیورس بنا رہا ہے, وہ انسان بنا رہا ہے, وہ جانور بنا رہا ہے. تو دس مطلب بائی لک خدا کا ہونا, مجھے وہ چیز نہیں, یا ہم لوگوں کو وہ چیز انٹریگ نہیں کرتی کہ یار وہ خدا جو ہے وہ عبادت کے لائق ہے, بیکاز اس نے تو وہ چیز اچیو نہیں کی. مطلب میں ڈر سے
میں ڈر سے اس کو ضرور عبادت کر سکتا ہوں, بٹ لاجیکلی کہ اگر بل گیٹ ہے یا ٹرمپ ہے تو میں ڈروں گا ضرور اس سے, لیکن اس نے وہ اچیو نہیں کی وہ چیز, تو وہ مجھے پھر اس اچیومنٹ اگر نہیں ملتی تو میرے لیے وہ کوئی چیز بڑی نہیں بنتی. مطلب اگر آپ ہیں تو آپ آج اس پوائنٹ پہ پہنچے, آپ نے محنت کی ہے, محنت کر کے آئے, میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن خدا جو ہے جو اٹرنل ہے اس کے پاس پاور تھی, اور ایک تو چلو پاور آ گئی, اس کے بعد اس کی یہ اپروچ کیا ہے کہ چلو میرے پاس پاور آ ہی گئی ہے تو میں لوگوں کو ٹیسٹ کرتا ہوں, میں ان کو چیک کرتا ہوں, میں وہاں پہ ریپ ہو رہا ہے, میں یہ ہو رہا ہے, میں چیک کرتا ہوں. اور جب ہم سوال کرتے ہیں کہ مقصد کیا ہے تو وہ کہتے ہیں بگر گول ہے, بگر گول ہے جو ہمارے دماغ سے باہر ہے. ہمارے دماغ سے باہر کا کیا مطلب ہے کہ وہ ارریشنل ہے, کہ ہمارے وہ ریشنل میں چیز نہیں آ سکتی. سو دس از دا سیکنڈ ون. اینڈ دا تھرڈ ون از, مجھے اس کا سوال سمجھ نہیں آیا کہ کیا اللہ تعالیٰ, چونکہ اللہ تعالیٰ ہیں پہلے سے ہی, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں, تو یو کی ناٹ سیم ٹو ریسپیکٹ ہم کہ سنس ہی ڈڈنٹ گیٹ ٹو اچیو سم تھنگ ہی واز جسٹ دیئر, سو وائی شوڈ وی ہی واز بائی لک, اور کیا مطلب وہ تو بیز دیئر بائی دیئر, وہ میں بھی ہو سکتا تھا, وہ آپ بھی ہو سکتا تھا, کوئی بھی ہو سکتا تھا. وہ خدا ہی کیوں, مطلب وہ کیا چیز ہے جس کو مجھے رسپیکٹ دینی ہے کہ میں اسے کہوں کہ ہاں یہ خدا ہے, تو کیا کیا اس نے ایسا, کیونکہ اس نے کریٹ کیا, کیونکہ تو اس کے پاس پاور تھی, اس نے تو وہ اچیو نہیں کیا, یا اس کے لیے تو وہ بائی لک, یا اس کے پاس وہ چیز آ گئی ہے جو اٹرنل سے اس کے پاس تھی. اور آن ٹاپ آف دیٹ وہ آگے سے لوگوں کو ٹیسٹ کر رہا ہے, وہ آگے سے مطلب کیا پروف کیا کرنا چاہ رہا ہے, وہ کیا بتانا چاہ رہا ہے. اور اگر وہ کچھ بتانا ہی تھا سو دس واز دا وے کہ وہ ایسے ٹیسٹ کرے کہ جنت بنائی پہ جہنم بنائی پہ میری عبادت کرو, جس کو نہیں سمجھ آ رہی. سوال سمجھ گیا ہوں کہ what did he do? ہاں, where is the actual خدا کی وہ کیا چیز ہے کہ جس کو میں کہوں کہ وہ عبادت کے لائق ہے, ڈر کے بغیر, کہ ہاں ٹھیک ہے اس کے کنٹرول میں ہوں, میں ڈر کے میں کر سکتا ہوں, بیکاز آئی ایم ان کنٹرول, کہ ٹھیک ہے میں ڈر سکتا ہوں اس سے, لیکن ڈر کے علاوہ میں اس کو کس بیسس کے اوپر میں کہوں کہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں. اینڈ دا تھرڈ ون از دی جسٹس, کہ جب بھی اگر کل ہم کہتے ہیں کہ خدا جسٹ ہے کہ نہیں ہے, میرے خیال میں جسٹس کے لیے آپ کے لیے ایک جج ہونا چاہیے. کل میں کہتا ہوں کہ میں یہ جو بھی سارے کلیم کر رہا ہوں, میں خدا کے سامنے جاتا ہوں, میں یہ کلیم کرتا ہوں, اور خدا جو ہے وہ مجھے جہنم میں ڈال دیتا ہوں, بینگ آن دا ریزن کہ یار یہ جو ہے یہ سوال آپ کے غلط ہیں, یا تمہارے دل میں مسئلہ تھا, یا تمہاری گھوٹ تھی, یا تمہاری نیت میں مسئلہ تھا, اور میں وہ نہیں مانتا, تو ہو ول بی دا پرسن جو کہ کہے گا کہ ہاں دیر ول بی شوڈ بی اے تھرڈ پرسن جو کہ مجھے یہ بتا سکے کہ مطلب کہ جسٹ کیا ہے خدا نے میرے ساتھ یا نہیں. اور اگر خدا کے کنٹرول میں ہوں, اس کے سب کچھ ہارمونس, فار ایگزامپل دنیا کے سامنے وہ بلا لیتا ہے بندوں کو, کہتے ہیں, اور عوام الناس جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہاں یار خدا جسٹ کر رہا ہے, میں کیسے مانوں گا کہ آپ خدا نے جو ہے وہ جو جس کو پیدا کیا ہے اس کو وہ اس وقت کنٹرول نہیں کر رہا, یا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے ہمارے برینس کے ساتھ. وہ کل آج وہ یہ بات کر رہا ہے, میں اوپر جاؤں گا, کل میرے دماغ میرا دماغ اس کے کنٹرول میں, وہ جو مرضی سینس بنائے گا, اور میں الٹیمیٹلی کہہ رہا ہوں گا کہ ہاں یہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں, مجھے مطلب آئی ایم ان ہز کنٹرول. تو وہ اگر جنت میں بھینکتا ہے, جہنم میں بھینکتا ہے, تو مجھے سینس نہیں بنتی اس کی کہ اس کے کسی وقت کوئی بھی دماغ اس کا کچھ بھی کہہ سکتا ہے, اور وہ ہمارے اندر کنٹرول کر کے اس کو وہ انفلٹریٹ کر دے گا, تو ہمیں وہ چیز ماننی پڑے گی. تو جسٹس کہاں پہ آئے گا, مطلب کیسے پتہ چلے گا کہ واقعی جو خدا نے واقعی فری ول دی ہوئی ہے, اور واقعی ہمیں کنٹرول نہیں کرا, اور واقعی جو اس نے جو ڈیسیجنس کیے ہیں وہ جسٹس کے اوپر کیے, کیونکہ ہمارے لیے جسٹس کی ڈیفینیشن ہی ہم کہتے ہیں خدا دیکھ رہا ہے. تو یہ اگر ہم اس کے لیے تھرڈ بناتے ہیں تو لاجیکل ایبسرڈیٹی اگین بن جاتی ہے کہ اس کے لیے کون ہوگا, پھر اس کے لیے کون ہوگا, پھر اس کے لیے کون ہوگا. تو میرے لیے جسٹس کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ Okay, let me just rephrase your last question تاکہ میں صحیح سمجھ سکا ہوں کہ نہیں, آپ بتا دیں کہ وہ پیمانہ کیا ہے جس پہ جسٹس آپ کو سمجھ آئے گا. اگر میں خدا کو جسٹس نہیں سمجھ رہا تو وہ پیمانہ کیا ہے جس پہ میں کہوں گا کہ ہاں جسٹس یہ چیز ہوتی ہے کہ خدا نے واقعی میرے سے جسٹ کیا کہ میں جنت میں پھینکا یا جہنم میں پھینکا یا جہنم کے اس لیول میں پھینکا, وہ کیا پیمانہ ہوگا. کیونکہ میں بینگ جو میرے ساتھ جسٹس کر رہا ہے وہ اٹ سیلف ہی جس نے ہمارا ٹیسٹ لیا ہے وہی جسٹس بھی بتا رہا ہے کہ جس کے ساتھ میرا کیس ہے اسی کے کنٹرول میں ہے, جس نے مجھے سزا دینی ہے یا جزا دینی ہے. اچھا میں سمجھ گیا ہوں. اچھا اب ان تینوں کوشچنس کی نا اس کو کہتے ہیں پرپس اسٹیٹمنٹ, وہ نکال لیتے ہیں کہ لیٹس جسٹ سے کہ دا پیپل دیٹ یو آر ایکچولی انٹریکٹنگ ود, اور اس طرح کے بہت ہیں جو کہ پوچھنا چاہتے ہیں, سوچنا چاہتے ہیں
اینڈ دیز آر دا کوسچن جو ان کے ذہن میں آتے ہیں. اس سے آؤٹ کم کیا نکلتی ہے کہ دے فیل ٹو بلیو ان دا ڈیٹی آف اللہ. اس وجہ سے کہ یار میں آپ نے جو ایگنوسٹک کا لفظ بولا نا وہ سمجھنا چاہ رہا ہوں تاکہ سب کو پتہ ہو کہ پرپز کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں یہ والے دماغ جو کہ سوچتے ہیں. اینڈ دیٹس دا پلیٹفارم آن وچ یو گوئنگ ٹو آنسر آل آف دیز کوسچنس بیکاز دیز آر گڈ کوسچنس. کہ وہ سینس اسے کانشیسنیس کے پیرامیٹر میں ہی رکھیں گے ہم کہ ہم کانشیس ہونا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں ہم. تو لیٹس جسٹ پٹ دیٹ پلیٹفارم ان کہ بیکاز یو کی ناٹ ریکنسائل آل آف دس وٹ از گوئنگ آن ود یو. The problem is کہ me being lost in this world کہ میرا purpose مطلب meaningfulness ختم ہو چکی ہے. Is there something, is there an afterlife or not? morality کس بیسس کے اوپر ہوتی ہے, ایتھکس کیا چیزیں ہیں. اگر میرے پاس خدا کو میں نہیں مان رہا, خدا میرے لیے کنفیوژن کی اسٹیٹمنٹ ہے تو اس کی کتاب میرے لیے کنفیوژن کی اسٹیٹمنٹ ہے. کتاب کنفیوژن کی اسٹیٹ ہے تو اس سے جو moralities یا اس سے جو رولنگس نکلتی ہیں وہ اپلائی ہوتی ہے میرے اوپر کہ نہیں ہوتی. اور اگر میں یہ نہیں ہوتا تو who is the one who is controlling us? Yeah, so the very concept of God has been challenged inside the minds. So وہیں پہ نا وہیں سے شروع کرتے ہیں بات تاکہ میں ان تینوں سوالوں کا جواب کو کسی ایک کیٹیگری کے اندر دوں, کیٹیگری آف تھاٹ کی. سو دا کیٹیگری آف تھاٹ دیٹ رائٹ ناؤ وی ہیو ٹو آسک آور سیلف از کہ یہ جو سوال ہیں یہ سارے کے سارے کس چیلنج کو کریٹ کر رہے ہیں. وہ چیلنج جو ہے نا وہ ان تینوں سوالوں سے مبرہ ہے اصل میں. دیٹس واٹ آئی وانٹ یو ٹو فرسٹ اینڈ فارموسٹ انڈرسٹینڈ. یہ تینوں سوال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے طریقہ کار کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پتہ تھا تو کیوں کیا. لو آف یا رحم آف اللہ تعالیٰ کہاں سے پروو کریں گے پھر. دوسرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی فنش لائن کو کراس کیے اللہ تعالیٰ ہی بن گئے خود. اللہ تعالیٰ پہلے سے ہے تو ہمیں تو وہ جو یرننگ اور ارننگ کا کانسیپٹ ہے وہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اس میں بینگ میں. تو جب انہوں نے کوئی تیر ہی نہیں مارا تو ہم کس بات پہ تیس مار خان سمجھ رہے ہیں. تو ہم عزت کا کانسیپٹ لگائی ہم نے اس کے اوپر ہے. تیسرا جو آپ کو کوشچن ہے کہ جو جسٹس کا جو پیمانہ ہے وہ جج وہی ہے جس کے خلاف کیس ہو رہا ہے تو پھر ہم کیسے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو گئے سمجھ لیں in some sense. But all of these questions don't really require any human being کیونکہ ان تینوں سوالوں سے یہ کانسیپٹ نہیں چیلنج ہو رہا کہ کیا اللہ ہے کہ نہیں. اللہ کے ہونے کی ان تینوں سوالوں کے جواب میں کوئی بھی تفصیل نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ ہیں کہ نہیں وہ آپ نے چیلنج نہیں کیا اب ابھی تک. سمجھ رہے ہیں مطلب فار می اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنے کا مطلب یہ اللہ Yeah, you just want to know the attributes of Allah Ta'ala. میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. It's a concept, it's not a physical thing. For me, challenging these attributes is kind of challenging. I know it's kind of, but that's where I want you to come at. کہ اگر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ عدل نہیں کرتے, ٹھیک ہے, یہ عدل کے کانسیپٹ پہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ رحم والے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جیسے ہیں بس کہتے ہیں میں بس ایسے ہی مانو, میں ایسا ہی ہوں, ٹھیک ہے. جس کو آپ نے سیکنڈ کوسچن میں تو اگر ماننا ہے تو مانو, نہیں تو دوزخ ہے. اس کانسیپٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو حیت ہے نا, دا پریزنس آف دس بینگ ڈز ناٹ ریئلی شیک. سمجھ آئی. کوئی ظالم اللہ بھی تو اللہ ہی ہوتا ہے نا. فار ایگزامپل اس کانسیپٹ سے اگر ہم نعوذ باللہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے تو ہے تو اللہ ہی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنے کے لیے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا اللہ ہے بھی کہ نہیں. یہ کانسیپٹ بڑی شدید بحث سے ہزاروں سال سے چلتا ہوا آ رہا ہے. وہ ان تینوں سوالوں کے تھرو نہیں نکلتا وہ والا کانسیپٹ, وہ چیلنج. سو ان یور مائنڈ یو فرسٹ ہیو ٹو سیٹل کہ ہاں اللہ ٹھیک ہے, میں سمجھ نہیں سکا ہوں اللہ تعالیٰ کے پیار محبت کو, میں ان کی جسٹس کو بھی نہیں سمجھ سکا, مگر یہ میں ماننے سے قاصر ہوں کہ ہم خود ہی آ گئے ادھر, کسی نے تو بنایا ہمیں. فار می اس کانسیپٹ کے اندر مجھے مطلب آئی فیل لائک کہ I don't have enough knowledge. Yeah, I get that. What I want you to understand is that where I'm coming from is that if مطلب obviously میں اس کو اس سٹانس سے فار ایگزامپل رکھ لیتے ہیں, اس کے بعد ہم جی ہاں نہیں میں یہ بہت ضروری ہے اس بارے میں بات ضروری ہو تاکہ میں آپ کو نا وہ ایک سینسیکل بیسس جو ہے نا وہ کریٹ کرنے کے لیے یہ چیزیں شیک جو ہے نا وہ نہ ہونی بہت ضروری ہے کہ کیا ہمیں آپس میں, کیونکہ یہ کانشیس مائنڈ کے سوال ہیں سارے, بڑے اچھے سوال ہیں. اسی لیے کانشیس مائنڈ سب سے پہلے یہ اسٹیبلش تو کر ہی لیتی ہے کہ یار خود تو نہیں بن جاتے درخت, خود ہی تو نہیں انسان اور کائنات بن جاتی. we have to have some agent who came up. Now do I actually want to worship that agent or not, that's a separate
these are the questions that actually come into play. But before that, a totally different consciousness is required, which of course this is a prerequisite, جو کہ میرا خیال ہے یہ اس طرح کے دماغ میں پہلے سے ہی ہوتی ہے کہ ہاں کسی نے تو بنایا ہمیں بھائی، یہ تکا نہیں لگا ہوا، اتنا بڑا الگوریتم تکے سے نہیں آتا، ٹھیک ہے. اور کائنات کے اتنے پرفیکٹ بیلنسز، کچھ بھی شیک نہیں ہو رہا، سب کچھ کروڑوں سالوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے. ہماری اپنی کانشیسنیس اٹ سیلف جو ہے وہ کسی اور جگہ پائی نہیں جاتی، ہمارا اپنا حلیہ ہی نہیں کہیں اور پایا جاتا کائنات میں. وائی اور ہاؤ ڈڈ وی کم ان ٹو بینگ، یہ ہمیں پتہ ہے. فار می سیئنگ دس تھنگ کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہمیں پتہ نہیں ہے. مطلب دا ریزن بینگ کہ میں اس کے اوپر بات نہیں کر سکتا کیونکہ میں بگ بینگ اور پھر ساری جو الگوریتمس میں نے پڑھی نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں کہ ایولیوشن کیا ہے اور کاسمک تھیوری کیا چلتی ہے. تو پھر تو بے حد ضروری ہوگا کہ ہم پہلے اس چیز کو اسٹیبلش کر لینا، تاکہ کیونکہ ان تینوں سوالوں کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا پھر. کہ ایک انسان جب یہ سوچتے ہیں نا کہ یار کوئی نہ کوئی تو ہے جس نے سارا نظام چلا رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ٹریلینس آف ایگزامپلس اور سائنس ہمیں نظر آئی جا رہے ہیں، سائنس کے تھرو بھی، میتھمیٹکس کے تھرو بھی، تھیولوجی میں بھی، فزکس میں تو میٹا فزکس میں ہر طرف سے کہیں نہ کہیں سے کانسیپٹ آتا ہے کہ یہ روح کیا ہے بھائی، یہ کون سے کانشیسنیس کی بات ہو رہی ہے، یہ پورے کے پورے بیلنسنگ اینڈ گریوٹی اینڈ ٹائم کا کانسیپٹ کس طرف، ہر چیز ایک طرف کیوں چلی جا رہی ہے، وائی از ایوری تھنگ گوئنگ ٹورڈز اے سرٹن ڈائریکشن آف اٹس اون ڈیتھ اینڈ سو آن سو فورتھ. اور سارے کے سارے جو ہیں وہ بندے جو کلیم کرتے ہیں ہم نبی ہیں، وہ ایک خاص مورالٹی کو کیوں کلیم کرتے ہوئے آئے ہیں، پھر ان کے اوپر اس لیول کے اوپر جو ٹیسٹ کے میکنزم اور عذاب اور جو کچھ بھی آیا ہے، یہ سارا کا سارا ہسٹوریکلی ایویڈنٹ ہے. پھر سو آن سو فورتھ. میں آپ کیا تفصیل میں جاؤں، اینی اینڈ ایوری ہیومن بینگ وانٹس ٹو تھنک کہ اوکے فرسٹ آف آل لیٹس اسٹیبلش کہ کوئی ایک ذات ہے. اب اس ذات کی کیا میکینیکل اپلیکیشن دماغ نے کرنی ہوتی ہے ٹو اسٹارٹ ورشپنگ دیٹ بینگ، اس کے اندر یہ تینوں ایٹریبیوٹس آتے ہیں. سو فرسٹ اینڈ فارموسٹ whoever has these sort of questions, first jump into the question of whether there is a God or not. And if you find God, then you will have a very, very easy time understanding what I'm about to tell you to answer these three questions. First and foremost, let's just start in a descending order. جو آپ کا تیسرا سوال ہے نا، وہ اس کے اندر سے دونوں سوالوں کے آنسرز نکل سکتے ہیں. میں تینوں کو الگ الگ ہی ڈسکس کرتے ہیں ابھی. تو سینس آف جسٹس ہے نا، جیسے آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھیں گے نا، چاہے آپ اس وقت رحم کا کانسیپٹ نہ بھی رکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی جو اومنیپٹنس ہے اس کو سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بے نیازی ہے اللہ تعالیٰ کی، جو میجسٹی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی کیس نہیں قیامت والے دن ہو سکتا. سمجھ رہی؟ مطلب ایک ہاتھی کے خلاف چیونٹی کا کیس نہیں ہو سکتا، تو آپ تو اللہ کی بات ہو رہی ہے، کیا نقصان پہنچا لے گی ایک ہم جیسی ذات اللہ کو. تو جب ڈیمیج ہی نہیں ہوتا تو کرائم کمیٹی نہیں ہوتا. اف دیر از نو لاس دیر از نو کرائم. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس از آور سینس آف جسٹس. میں ابھی اپنے ریشنل کی باتیں کر رہا ہوں. جب کسی کا نقصان میں نے کیا ہی نہیں تو پھر کیا ایف آئی آر کاٹنی؟ کر نہیں سکتے یا کیا ہی نہیں. ہم دیکھیں جس ذات کی ہم بات کر رہے ہیں، جو ہم تو جس کانسیپٹ آف اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک اور نبیوں نے بتایا، آپ اسی کانسیپٹ کو چیلنج کریں نا بیسکلی. تو جس کانسیپٹ کے اوپر اسلام کا جو کانسیپٹ ہے، ایون کرسچینٹی کا بھی، ایون خیر کرسچینٹی کا نہیں کیونکہ ان کے خدا کو تو ہم سولی پہ چڑھا چکے ہیں، ٹھیک ہے. یہودیزم کا جو کانسیپٹ ہے اور اسلام کا جو کانسیپٹ ہے اللہ کا، اس کا تو بال بھی کا نہیں کیا جا سکتا. تو پھر کیا کس بات کی جسٹس کی بات ہو رہی ہے؟ جب میں نے آپ کا کوئی نقصان ہی نہیں کیا تو پھر کس بات کے ازالے؟ سمجھ رہے؟ سمجھ نہیں آ رہی مجھے. اس نے ہمارا نقصان نہیں کیا. ہم نے دنیا میں کسی بھی لائف کے کسی بھی بندے نے اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں کیا نا. جب اللہ تعالیٰ کا نقصان ہی نہیں کرتے تو پھر سزا کس بات کی مل رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو سزا، مطلب سزا جسٹس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہاں، وہ کس کے بدلے میں دے رہا ہے، وہ کس بدلے میں دے رہا ہے. یس دیٹس دا ریئل کوسچن. بیکاز اللہ کو تو ہم، فار ایگزامپل میں گن ایجاد کرتا ہوں آسمان میں گولیاں، اور اللہ کو لگیں گی گولیاں. ایسے بھی کفار ہے نا، یاجوج ماجوج نے بھی تو آسمان میں تیر چلانے نا آ کے. فرعون نے بھی تو اوپر جانے کی بات کی تھی نا، ٹاور بناؤ میں اوپر جا کے لڑ کے دیکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسی کے اوپر کہا نا، اوپر آ کے دیکھ لے قوت ہے تیری تو دیکھ لیں گے کون سلطان کون ہے. تو کوشچن از ویری سینس. میں جو آرگیومنٹ دے رہا ہوں نا اس کی سینس پکڑیں پہلے تو، کہ جب تک کہ آپ کسی ایک ہستی کا نقصان نہیں کرتے آپ اس کے کرمنل نہیں ہیں. سو آئی کینٹ بی پنشڈ فار اے کرائم آئی کینٹ ایون کمٹ. سمجھ رہے؟ سو وائی از دس پنشمنٹ؟ یہ ہیل کی پنشمنٹ کس کے خلاف ہوئی ہے پھر؟
دیٹس دا ریئل کوشچن کہ کون سا ایسا میں نے کرائم کیا ہے, کس کو نقصان پہنچا دیا بھائی جو مجھے سزا دے رہے ہو. کسی کو تو نقصان پہنچایا نا میں نے, جس کی مجھے دوزخ میں آگ میں ڈلا جائے گا مجھے. تو اس کا سب سے پہلا آنسر یہ ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں نقصان پہنچا سکتا, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کو تو نقصان پہنچایا ہم نے. سو یہ کانسیپٹ صرف اسلام میں ہی واضح کر کے بتایا گیا کہ دوز کرائمس which people committed which had repercussions on other people will be punished on the day of judgment. سمجھ رہے ہیں؟ اپنی رعیت کے اوپر جو آپ نے اثرات چھوڑے تھے نا, یا دنیا پہ جو اثرات چھوڑے تھے, لوگوں کو جو آپ نے گمراہی کی طرف کانسیپچولائز کروایا تھا, یا ایون ایکشن میں لے کے آ گئے تھے لوگوں کو کہ یہی کرنا ہے, ٹھیک ہے, یا ایک غلط تھاٹ اندر ڈال دی تھی, اس کی وجہ سے جو کچھ بھی انہوں نے کیا, سمجھ رہے ہیں, وہ دس تھنگ جی لوگوں کو نقصان پہنچانے میں یہ غلط چیز ہے. یہ کانسیپٹ بھی ہمیں موریلٹی سے خدا کے تھرو ہی آتا ہے. نہیں, میں ابھی آپ کو جسٹس کی بات بتا رہا ہوں. میں ابھی آتا ہوں, پہلے کوشچن دوسرے کوشچن میں آپ کو پتہ چلے گا ایبسولوٹ موریلٹی آتی کہاں سے. what I'm saying is بیسک سینس آف جسٹس ہمارے اندر ہے کہ بھائی میں نے آپ کو نقصان پہنچایا, اتنا ہی آپ میرا نقصان پہنچا لیں. جسٹس کی تو سینس یہ ہے نا. چھوڑیں اس وقت اسلام کی اس کانسیپٹ کو, یہ ہمارے اندر کی کامن جو انیٹ موریلٹی یہ بتاتی ہے کہ یار جو جتنا نقصان ہے اتنا ازالہ کریں آپ, ٹھیک ہے. ارریکوریبل ڈیمیج ہے تو پھر ارریکوریبل ڈیمیج ہی میں نے بھگتنا ہے. پھر کسی کا بندہ مار دیا تو پھر مجھے بھی مار دو, سمجھ رہے نا. سو the question is when someone or anyone cannot do any damage to Allah subhanahu wa ta'ala, then why are we assuming that اللہ تعالیٰ اپنے بدلے لے رہے ہیں وہاں پہ. اللہ تعالیٰ اپنے بدلے تو لے ہی نہیں رہے. قیامت والے دن کھربوں لوگ جتنے بھی پیدا ہوئے ہیں سب ایک ہی پلین میں اللہ نے کھڑے کیے نا, تاکہ پتہ چل جائے کہ everyone can see whatever is going on. جتنی بھی ریپرکشنس تھی نا جس بندے نے لوگوں کو جتنے بھی نقصان پہنچائے تھے. فار ایگزامپل ایک اسکالر ہے, غلط ٹیچنگ دیتا ہے, کسی بھی مذہب کا کوئی بھی اسکالر ہے, اس ٹیچنگ کی وجہ سے وہ جو بھی کنونس کرتا ہے کسی بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو, اور اسٹوڈنٹس اس کی بنا کے اوپر جو بھی ایکشن کرتے ہیں, تو وہ اسٹوڈنٹ تو لائبل ہے ہی ہے, مگر فرسٹ جو کرائم کمٹ ہوا ہے نا وہ اسکالر کی طرف سے ہوا, سمجھ رہے. سو اس اسکالر کو ہر اس اسٹوڈنٹ کی بھی سزا ملنی چاہیے. اسٹوڈنٹ کو تو ملنی چاہیے, کہ خود بھی تو سوچتا خالی ایک اسکالر تو نہیں نا دنیا میں آیا. وائی ڈنٹ یو تھنک اینڈ لک ان یور اون یونیورس آف دا سائنس آف دا ٹروتھ whatever that truth is. میں وہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو سزا دینے والا جو بندہ ہے جو خدا ہے, وہ یہ سزا صحیح دے رہا ہے کہ آ رہا ہوں اس کے اوپر, میں آ رہا ہوں, ٹھیک ہے. میں آپ کو خالی اس وقت کرائم کی ایبسولوٹ کانسیپٹ کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ ان دا میرر, کیونکہ آپ نا اس وقت لیٹس کال اے اسپیڈ ہیئر. دس از اے کیس اگینسٹ ریلیجن ایز اے تھاٹ, ٹھیک ہے. اب ریلیجن نے جس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے نا, اسی ریلیجن نے کہا ہے کہ اللہ کو تو کوئی نقصان ہی نہیں پہنچا سکتا. دوزخ کا کانسیپٹ ورنہ تو ہے ہی نہیں, ڈیوائڈ ریلیجن کی اور کون سے کانسیپٹ ہے دوزخ کا. ورنہ تو ایتھیسٹک کہتے ہیں بھائی ہم درخت پیدا ہو جائیں گے, اگلی دفعہ کبوتر پیدا ہو جائیں گے. وی آر سائیکلک پروسیس, زمین دوبارہ ڈائجسٹ کرتی ہے اور ریپروڈیوس کرتی ہے اپنی تمام تک کریشن کو. اوکے, آئی گیٹ دیٹ. دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ نہیں, ایک ایجنسی ہے اوپر, وہ پورے حساب کے ساتھ بندوں کو بھی, جانوروں کو بھی, درختوں کو بھی, پتھروں کو بھی, اور سورج کو بھی, کائنات کو ایک ون ٹائم انٹری کے ساتھ لے کے آتی ہے. اور جو کانشیس بینگ ہے وہ ون ٹائم انٹری کے بعد جو سیکنڈ ٹائم انٹری لیتے ہیں وہ ڈے آف ججمنٹ کے اوپر ایٹرنیٹی کی لیتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ ہے, صرف غصہ ہی ہے, وہ اپنے بدلے اتارا ہے وہاں پہ کہ دوزخ میں ڈال رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو کانسیپٹ ایکچولی نقصان ہی نہیں ہو سکتا, تو غصہ کس بات کا. The real, let me just cut straight to the answer now, because maybe that's what's needed right now. کہ میں نے آپ کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے, جو بندے سنیں گے غلط بات کی اس ویڈیو پہ, جتنے لوگوں نے نقصان اٹھایا ان سب کا نقصان اٹھانا میں نے وہاں پہ, اس کی سزا مجھے مل رہی ہے. مجھے اللہ تعالیٰ کے خلاف کسی گناہ کی سزا نہیں ملے گی قیامت والے دن. مجھے انسانوں کو گمراہ کرنے کی سزا ملے گی. نا اب یہ بات ہے کہ سچائی کیا تھی, گمراہی کیا تھی, وہ تو ہم ڈسکس کرتے ہیں ابھی. بٹ دا جسٹس جو ہے نا, جسٹس وہ سب کو اکٹھا کر کے, اس لیے ایک ہی کچہری لگائی گئی ہے, ایک ہی کورٹ ہے کہ آپ آ جائیں کتنے بندے آپ کی وجہ سے افیکٹ ہوئے, اسیومنگ کہ وہ واقعی مورالٹی ہے, سزا کی بات نہیں ہو رہی, مورالٹی ہے. تو اس بیس کے اوپر میں نے جتنے انسانوں کو گمراہ کیا ہوگا اس کو اس وجہ سے مجھے سزا مل رہی ہوگی, سمجھ رہے. دس از
دا ایکچوئل لاس اور ڈیمیج، اس کی ڈیفینیشن میں بتا رہا ہوں آپ کو. میری بس چھوٹی سی میں جو بات کر رہا ہوں کہ میں اس کے اوپر ٹرسٹ کیسے کروں کہ وہ جسٹس ہی کر رہا ہے، کہ 6 بندوں کا یہ میرا کیس ہے، یہ میرا کیس ہے، اس نے 6 بندوں کو گمراہ کیا ہے، ہاں اس نے 6 بندوں کو اس کو سزا دو. یہ جو بندہ ہے جو خدا ہے، میں اس پہ کیسے ٹرسٹ کروں کہ یہ جسٹ ہی کر رہا ہے؟ آئی ایگری کہ آپ اس پہ کیسے ٹرسٹ کریں. آپ یہ بتائیں کسی پہ بھی کوئی بھی بندہ کس بیس پہ ٹرسٹ کرتا ہے؟ ابھی چھوڑ دیں کہ آپ کس پہ ٹرسٹ کریں. یہ بتائیں کہ ٹرسٹ کی بیسس ریکوائرمنٹ کیا ہے، بیسکس آف دا بیسس آف اینی ہیومن بینگس ریشنل ریکوائرمنٹ فار می ٹو ٹرسٹ سم ون کہ ہاں از گوئنگ ٹو ڈو جسٹس. فار ہیومن مطلب ہم تو سچائی کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ سچا ہے اور زیادتی نہیں کرتا کا مطلب یہی ہے کہ ایکول رائٹس. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ سچا ہے نا، وہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ سچا ہے؟ بیکاز وہ جو چیز سامنے دکھا دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں، وی کین سی دیٹ ہی از ڈوئنگ جسٹس اینڈ ہی از این آنیسٹ مین، کیونکہ ہم اس کے باطن اور ظاہر کو ٹیسٹ کر چکے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں جگہوں کے اوپر، سمجھ رہے ہیں نا. قیامت والے دن کی خوبصورتی یہ ہے کہ دنیا میں وہ چیزیں نظر نہیں آتی ہمیں. قیامت والے دن تو وہ جو مرے ہوئے ہیں نا وہ بھی اٹھ کے آئیں گے. جو چیزیں یہاں پہ ہم نے ختم کر دی ہوئی ہیں، ایکسٹنگوش ہو چکی ہیں، وہ بھی آ جائیں گے کہ یہ سارے نقصانات اس نے کیے. ہر چیز فزکس کی لا کے اندر نظر آ رہی ہوگی، نقصانات نظر آ رہے ہوں گے. ہاتھ جو بولنے والی حدیث ہے نا اس کی تھرو بتا رہا ہوں، ایوری سنگل تھنگ ول بی رائٹ دیئر. سو اللہ تعالیٰ نہ بھی ہونا ادھر، صرف قیامت والے دن کی وہ جو غیب کے پردے پھٹنے کی وجہ سے جو کیپیبلٹی انسانوں کو مل جانی ہے، بغیر اللہ تعالیٰ کے سب کو پتہ چل جائے گا کہ جسٹس ہو رہا ہے ادھر، کیونکہ ہر نقصان کی آیوٹا بھی نظر آ رہا ہوگا. ویٹ ہی ہوتا نا، ویٹ، ہر نقصان کا اوور آل ویٹ نکل رہا ہوگا کہ پھر اس کے بدلے پھر اسی کی کمپنسیشن ملے گی. سمجھ رہے؟ تو حق کی جو بات ہے نا، سچائی کی، وہ تو اس لیول پہ یہاں ہونی ہے ادھر کہ فار ایگزامپل میں نے آپ کی غیبت کی تھی یہاں پہ، ٹھیک ہے، میں نے آپ کی غیبت کی، اس کی وجہ سے آپ کا کیا نقصان ہو؟ آپ کی کوئی ریپوٹیشن ڈیمیج ہوئی اور نوکری میں آپ کو نقصان ہو گیا. میم جس یہ شادی نہیں ہو سکی اور whatever کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی پروموشن نہیں ہو سکی، میں نے آپ کی غیبت کر دی، میں آپ کا کولیگ ہوں. نظر آ رہی ہے کوئی بات؟ نہیں نظر آ رہی نا، دنیا میں نہیں نظر آتی ایسی بات، تبھی تو غیبت ہوتی ہے، پیٹھ پیچھے کی جاتی ہے. ہمیں تو یہ نہیں پتا ہوتا لوگوں کے دلوں میں کیا، حالانکہ کسی نے بدگمانی ڈال دی ہوتی. قیامت والے دن وہ سارا کا سارا کچھ سامنے نظر دکھایا جائے گا کہ اتنے بندے افیکٹ ہوئے تھے تیری اس غیبت سے، اس بندے کی ریپوٹیشن میں اتنا ڈیمیج آیا تھا، اس ریپوٹیشن کی ڈیمیج سے اس کو اتنا نقصان ہوا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب ٹینجبلز نظر آ رہے ہیں قیامت والے دن. یہ ایک خاص خصوصیت قیامت والے دن کی حدیث میں اتنی لیول پہ کلیئرٹی دے دی گئی تاکہ یہ پتہ چل جائے سب کو کہ کسی بھی بندے کو یہ نہیں لگے گا کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا، بیکاز ایوری ون ول بی لوکنگ ایٹ آل آف دا ریپرکشنز اینڈ دوز ریپرکشنز ول بی ویڈ کہ کتنے پوائنٹ، کتنے یونٹس ہیں نا، ایک خاص یونٹ میں نظر آ رہا ہے سب کو کہ یار اتنے کلو پل رہا میرا نیچے جا رہا ہے، مجھے اتنے ثواب اور چاہیے ہوں گے، میں نے کوئی نہ کوئی ایسی نیکی کی ہوگی جو فلاں 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 سو آن. So what you want from a just ruler or a judge is so little. آپ کو اتنا زیادہ مل جانا ہے ادھر سے، باقی سینس وہی ہوگی کہ یار ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جسٹس ہو رہا ہے. جی ہاں، سب کچھ نظر آ رہا ہے. وہ چیزیں جو دنیا میں انسانوں کی آنکھوں کو نظر بھی نہیں آ سکتی، وہ بھی مطلب ایک بچے کو نظر آ رہی ہے ادھر کہ یار یہ کس لیول کے اوپر ہر گناہ کی ریپرکشن نظر آ رہی ہے، ہر ثواب کی ریپرکشن نظر آ رہی ہے. پہاڑ نظر آ رہے ہیں ہمیں، باقاعدہ پہاڑی کہنا ہے نا کہ پائلز اینڈ پائلز ہوئی ہوئی ہیں نیکیاں بھی اور گناہ بھی، اور ہر ایک کی اپنی اپنی لیبلنگ ہوئی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے میں نے کیا کرتوت کیے تھے، ان کی کیا کیا اثرات اب مجھے بھگتنے پڑیں. ایون سیئنگ دس تھنگ کہ جو آپ کا بلیف ہے یہ ایسے سب کچھ نظر آئے گا، یہ بلیو کہ خدا جو ہے آپ کو یہ سب کچھ دکھائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے پتہ کیوں بتایا ہمیں؟ تاکہ اس طرح کا جو دماغ ہے نا، جو سچے سوال پوچھتا ہے، یہ سچا سوال ہے آپ کا، اس کو سب سے پہلے کلیئرٹی ملے کہ یار ورنہ تو عام لوگ پہ لوگ سوچتے نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے جو بھی ہوگا ہم نے مان لیا. وہ بھی ایک قسم ہوتی ہے دماغ کی، کوئی بات نہیں، وہ بھی بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، بلکہ سب سے زیادہ نیک تو وہ لوگ ہوتے ہیں ان کو تنگ ہی نہیں کرتا شیطان. یہاں پہ آ کے یہ والے دماغ کی جو اللہ نہیں بنایا ہوا نا دماغ، اس کی ریکوائرمنٹ جو تھی نا، جو آپ کی جینون ریکوائرمنٹ ہے، اس کے لیے 1400 سال پہلے یہ حدیث مل چکی ہوئی ہے. ورنہ اس حدیث کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یہ تو ایسے سوالوں کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ چیزیں بھی نظر آ رہی ہوں گی. کیسے پتہ چلا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا. ایسے ایسے کہ ایک بندہ ایک نیکی ڈھونڈنے کے پیچھے لوگوں کے پاس جا رہا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کو اس کی یونٹ ویلیو نظر آ رہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دا ویری پریزنس آف دس حدیث
the very presence of this concept actually completes the puzzle of this kind of question. You are the lock and this is the key. You have to understand that. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بلیف ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری بلیف کسی ریٹن ٹیکسٹ کے اوپر ہے, وہ ریٹن ٹیکسٹ کی پریزنس اٹ سیلف بتا رہتی ہے کہ یہ جو سوال تھا یہ بڑا جینون تھا, اور یہ بہت ضروری تھا کہ اس کے جواب کے اوپر کوئی ایسی حدیث ہوتی کہ وہاں کا کوئی لینڈسکیپ تو بتائیں, وہاں پہ ہو کیا رہا ہوگا. یہاں تک بتا دیا کہ ایک انسان, اگر میں پاکستان میں اس وقت, ٹھیک ہے, کینیڈا میں رہا ہوں, امریکہ میں رہا ہوں, میں اگر فار ایگزامپل سائبیریا چلا جاتا ہوں ٹور سائٹ سینگ کے لیے, وہاں مر جاتا ہوں, وہیں پہ دفنا دے رہتا ہوں, قیامت والے دن مجھے وہاں سے اٹھا کے جس جگہ پہ میں نے عمر گزاری ہے نا وہاں پہ بٹھایا جائے گا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اکیلے میں نہیں کچھ ہونا میرے ساتھ وہاں پہ, سوائے اس کے کہ اللہ کسی کو پردہ پوشی کرنے کو, اگر میں نے کسی کا پردہ رکھا ہوا ہے تو اس کا بھی بیلنس ہو رہا ہے نا. سو دیٹ پیپل وڈ نو کہ ایوری تھنگ از ٹرانسپیرنٹ ایز یو اینڈ می سٹنگ رائٹ ان فرنٹ آف اس, ایکسیپٹ اے ملین ٹائمز مور, بیکاز میں آپ کے اندر کی تو آپ بات نہیں جانتا. اس وقت سب چیزیں عیاں کر دی جائیں گی. سو دا سینس آف جسٹس ڈز ناٹ ایون ریکوائر اللہ تعالیٰ رولنگ. پیپل ول بی نوئنگ دیم سیلوز کہ میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے, سمجھ رہے ہیں. پیپل ول نوئنگ دیم سیلوز بیکاز اٹس ایوری تھنگ از سو ویزیبل. میری غیبتیں نظر آ رہی ہیں, میری چغلیاں نظر آ رہی ہیں, میرے اندر کے پرسنل ہوئے ہوئے گناہ نظر آ رہے ہیں. یہاں تک وہ حدیث ہے بڑی کلیئر کہ اللہ تعالیٰ اتنے قریب آ جائیں گے جیسے کہ ان کے ناک سے میری ناک ٹکرا رہی ہو, اس لیول پہ, اور وسپر کر کے بتائیں گے کہ پوری لائف تو نے ایسے گزاری ہوئی ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ لوگوں کی ریپرکشن میں نہیں آتی, یہیں پہ تیرے ساتھ میں ڈیل کر لیتا ہوں کہ کیا ایمبیرس ہونا تو نے. اور اگر لوگوں کی ریپرکشن میں آ گئی, میں نے ایسے گناہ کیے جن سے لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں, پھر تو ساری دنیا کے سامنے ذلیل ہونا. میں نے جن لوگوں کو میں نے ذلیل کروایا ان سب کے سامنے میں نے ذلیل ہونا. دس از دا ریپرکشن میٹرکس. Now you have to understand how important this concept is. It's not about whether it's right or not. The presence of this concept should satisfy کہ یہ تو جسٹس کی اللہ تعالیٰ کی جو اذن ہے نا اسی سے جسٹس ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود آ کے کیا ایک بندے کی کوٹ کچہری لگانی ہے, اس کی تو ضرورت ہی نہیں رہی, ایون تو اللہ خود ہی کر رہے ہوں گے وہاں پہ. مگر I hope this whole pyramid is visible in front of you کہ جو ریکوائرمنٹ آپ کے دل میں آتی ہے نا جسٹس کی, اور جو بھی دنیا کا سب سے نیک اور صادق اور امین بندہ آپ کے ذہن میں اس وقت ہے وہ جسٹس کرے, وہ تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی ایسی چیزیں سوچ رہا ہے جو آپ کو نہیں نظر آ رہی, اس کے بھی ایسے معاملات ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہے. اگر ہر انسان کے چھپے ہوئے گناہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے نا, مجھے اور آپ کو, دنیا میں کسی بھی عدالت میں نہیں جاؤں گا میں, کیونکہ ہر بندے کے کوئی نہ کوئی گناہ ہوتے ہیں. بندہ کہتا ہے تو اس طرح کا آدمی تو کیا جسٹس کرے گا. ٹھیک ہے, یہ والے سارے کے سارے جو معاملات اللہ تعالیٰ نے غیب میں کر دیے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سی نا, ورنہ میں آپ کے دلوں کے حال چلنا شروع کر دوں تو آپ میری عزت کریں گے. اگر آپ کو پتہ چل جائے نا میرے دل میں کیا ہے تو آپ کہیں گے سر آپ نے تو کچھ سال پہلے یہ کام بھی کیا ہوا ہے, آپ ہوتے کون ہیں اس طرح کی باتیں کرنے والے, ویڈیو بنانے بیٹھ گئے. ایوری ون از بینگ پروٹیکٹیڈ تھرو دس گیپ. وہاں پہ نو ون ول بی پروٹیکٹیڈ کہ میں بچ گیا بھائی کیونکہ میں نے اندر رکھی ہوئی تھی کوئی بات. سو ہر چیز کھول کے ایسے بیان کر دی جائے گی بالکل. ایوری ہوا میں نا یہ بھی حدیث ہے کہ فرشتے اعمال ہوا میں لکھ رہے ہوتے ہیں, اس طریقے سے ٹاور چل رہے ہوتے ہیں ہمارے, جس کے اوپر ایک پراپر ایک سائنسدان نے کہا تھا کہ یہ وہ والی ڈیٹا سورس ہے جو ہم تو اس وقت آ گئے ہیں نا ڈیٹا ریڈیو ویو کے اوپر سویو کرنے. تو وی آر گوئنگ ٹو سیو دیم ان دیٹ سورٹ آف ٹیکنالوجی ایز ویل. واٹ آئی ایم سیئنگ از اس طریقے سے نظر آ رہا ہوگا, اس طریقے سے فرشتوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے. ایسے ایسے اعمالوں کی لسٹ لگی ہوئی ہے جو کہ کیا پتہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میرے اعمال دنیا کو بھی نظر آ رہے ہوں گے, اور آپ کے مجھے آپ کے, اور ہم سوچ رہے ہوں گے کہ یار فلاں جگہ کے اوپر مجھے تیری وہ چیز اگر مل جائے ٹریڈ کر لیتے ہیں کیونکہ میں نے تیرے خلاف گناہ کیا. اگر ہوگا تو وہ تو ایسا پوائنٹ ہوگا کہ کسی کو نظر آتا ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر. پر ہم سین جو آپ نے سچ کی بات کی نا کہ ایک بندہ سچا ہو تبھی جسٹس کر سکتا ہے, تو سچ کی جو بیسک کانسیپچولیٹی اور ٹرانسپیرنسی ہے, یہ ٹرانسپیرنسی وہاں پہ ملین ٹائمز کلیئر ہوگی کمپیئر ٹو اینی ٹرانسپیرنٹ اور سچا آدمی دنیا میں آپ نے کبھی دیکھا. ٹھیک ہے, مطلب لیکن الٹیمیٹلی دیٹس the believe نا, مطلب ابھی آپ یقین کر رہے ہیں نا اس بات کی کہ یہ ہوگا. What I'm saying is میرا یہی سوال تھا کیسے ہوگا, آپ کہہ رہے ہیں یہ ہوگا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے. نو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بس ہوگا تو مان لو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حدیث میں آ گیا نہیں 1400 سال پہلے اس طرح کی کانشیسنیس کو آنسر کیا گیا ہے. میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں, it's a historical evidence argument I'm giving you. I'm not giving you my belief here. 1400 یہ پہلے بھی کسی نے سوال کیا بے شک کیا ہوگا, جواب دے دیا اس کا, وہی حدیث میں آ گیا. تو مگر یہ جواب اتنا پرفیکٹ ہے نا کہ اگر سینس آف جسٹس ہے تو ایسی ہی چاہیے نا. ٹھیک ہے, اگر ہمیں کوئی سینس آف جسٹس چاہیے تو منیمم ایسی ہی چاہیے نا کہ ہر چیز سب کے سامنے ہو.
تب پتہ چلے گا کہ یار خود ہی بیلنس کرنے کے ڈو اٹ یور سیلف جسٹس چل رہا ہے, آئیکیا ماڈل. بس سمجھ رہے ہیں, we go outside and we look at all of the people and it's like, okay, this is my calculator, I can see all of this and whatever you've done, okay, this is what we're going to be dealt with if there is a dealing to be done with. سمجھ رہے ہیں؟ سو یہ ہے معاملہ جس پہ حدیث نے کہا نا کہ ہاتھ بھی بول رہے ہوں گے لوگوں کی, ٹانگیں بھی بول رہی ہوں گی, زبان بول رہی ہوگی, ایوری تھنگ ول بی in the open. So if you think there is a need of justice in your heart, سمجھ آئی, یہ بکرے کو کیوں نہیں ہوتی ہے, بلی کتے کو کیوں نہیں ہوتی ہے, آپ کو کسی وجہ سے سینس آف نیڈ آئی ہے نا آپ کے اندر کہ جسٹس ہونا چاہیے. یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ اصلی سوال تو یہ ہے, یہ سوال نہیں ہے کہ وہاں پہ جسٹس ہوگا کہ نہیں. why the hell did you come up with this? How did you come up with this genuine need of justice? سوچیں تو صحیح کبھی. ایسے تو تھوڑا بہت کتے بلیوں کو بھی یہ جسٹس والی فیلنگ تھوڑا بہت آ جاتا ہوگا. کہاں سے آتا ہے؟ کہاں سے آتا ہے؟ کانشیسنس. وہ کیا چیز ہے؟ یہی تو unanswered question. No, see, what I'm saying is the actual presence of all of this is one of the biggest signs that somebody put it there. Because we did you create it? I didn't create it. تو پھر وہی بڑی بس سوال ہوتا ہے نا کہ I don't know about it. Physics کے through explain نہیں ہوتی نا. Explain نہیں ہوتی. ہاں نا, so what I'm saying is کہ the fact that physics بھی بتاتی ہے نا, chemistry بتاتی ہے کہ میرے اندر ہے تو صحیح. I can swear upon it کہ yes, I'm on justice. But where did I come up with this whole concept of that need? یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. اور اچانک ایک لسٹ آف پیپل آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھائی یہ اوپر سے آئی ہوئی ساری یہ کہانی, یہ لو آنسر سارے. اور میں کہتا ہوں تیرے پاس کہاں سے آئی یہ سارے کے سارے, کتاب کہاں سے آ گئی تیرے پاس؟ یار جس نے بنایا نا تجھے اسی نے آنسر دیے. Understand the lock and key principle here. I'm not saying کہ believe what I believe. What I'm saying is think of how did all of this come. اتنا بڑا کوئنسیڈنس ہو گیا ہے کہ قرآن پاک نے وہی والی کانشیسنس کی باتیں کر دی ہیں جو ہمارے اندر ہر بچے کے اندر ہوتی ہیں. یہ کوئنسیڈنس ہے. جسٹس تو بہت پہلے سے چلتا رہا, مطلب اس طرح کی باتیں تو صرف قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, آدم سے لے کے نوح سے لے کے سارے کے سارے جتنے بھی انبیاء ہیں وہ ایک ہی پیغام دیتے ہیں. کسی ایک نبی نے بھی پیغام میں الٹرنیشن نہیں کی. سمجھ رہے ہیں؟ سو دا پوائنٹ از, اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا قرآن ہیئر کہ قرآن سے ثابت ہے, اور ہسٹری بتاتی ہے. آپ جتنے بھی مذاہب اٹھا لیں, دنیا کے سارے مذاہب اٹھا لیں جو کہتے ہیں کہ ہم ڈیوائن ہیں, اور آپ دیکھیں گے موریلٹی کی وہی ڈیفینیشن لے کے بیٹھے ہوئے, وہ نیوزی لینڈ کے ہوں یا امیزون کے ہوں, یورپ کے ہوں یا مڈل ایسٹ کے ہوں, یہ سب کے سب کی موریلٹی کی ڈیفینیشن سنگولر کیسے ہو گئی؟ وائی از ناٹ دیر اے گروپ آف پیپل ہو سیز یا مجھے ان جسٹس میں عجیب مزہ آتا ہے, اس کو کیوں نہیں پیدا ہو رہا ابھی تک ایک گروپ؟ یہ پھر لہٰذا چل جاتے ہیں بیکاز LGBT کی موریلٹی پہ آتے ہیں کہ ان کو جسٹس کی بات, موریلٹی کے اندر امپلیکیشنس کی بات نہیں میں کر رہا ہوں, تو پریزنس آف موریلٹی کی بات کر رہا ہوں. کوئی لیسبین ہو وہ تو یہ تو نہیں کہتی I do not want to do on people whatever I want to be done on myself. No, she also says that I want to be treated as the way I want to treat people. Sense of morality کا تو بیسک سینس آف جسٹس, ٹھیک ہے. سو وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اصلی کہانی تو یہ ہے. So the real question is the very presence of morality itself is an unexplainable phenomenon through your regular realms of science. اور جو 5 حصے ہیں نا یہ اس سے ایکسپلین نہیں ہو سک رہا, somehow نہیں ہو سک رہا. تو یہ ہمیں ایک سینسیکل آرگیومنٹ خود کریٹ کرنا پڑتا ہے کہ یار یہ تو اینیملسٹکلی پاسبل نہیں ہے, یہ فزکس کے فنامنا سے پاسبل نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے ایک میٹا فزیکل کانسیپٹ ہے کہ جو دین والے لوگ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. Saying this کہ it's not possible is something else. Saying this we are going to find it or we are working on it. Well, we're not even started to work towards it. So okay. Consciousness کے اوپر اب جیسے the quantum mechanics اس میں آپ کو جو observable جو بندہ تھا شروڈنگرز کیٹ کو ایگزامپل ہے کہ there is multi universe. At least we are going کہ کیا چل رہا ہے, ملٹی یونیورس کیا ہے. جا تو رہے رادر کہ ہم اس کو اسٹاپ کر کے ہم کہہ دیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم religious سے divine text. I hope they're going towards it. I'm not saying since they're not going towards it so they're wrong. What I'm saying is I know I'm studying it now, so what they're trying to explain is not consciousness, they're actually trying to explain existentialism. Okay, that's a totally different ball game. Existentialism اور consciousness کتابیں ہی ہو رہے ہیں. آپ کا سوال ایگزسٹینشلزم کے اوپر نہیں ہے, کانشیسنس کے اوپر. سو کانشیسنس کا کے اوپر کام اللہ کرے ہو, میں تو چاہتا ہوں سائنس سارے کے سارے آج اس کے اوپر, مگر ابھی تک گئی نہیں ہے. سو یہ رائٹ کیا ابھی نہیں ملا تو اس کا